گے کربلا والے آزمائیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے آزمائیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کوئی مر جاتا ہے کسی پاگل کاندھا دیتے ہیں لوگ آ کے مگر شہر تنہا اٹھائے گا جس کے سر جب جوان کو علاج پاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا میں بنا تھا جو دولہا کیا مقدر تھا اس کی دلہن کا جب کو دلہن کی صبح کو بیوہ بیٹیوں کا جو گھر بساؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے علی اصغر کی ماں پہ نظریں تھی بل میں یوں تیر کھا کے رویا نہیں ماں پریشان ہو نہ جائے کہیں زخم پا کر جو مسکراؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ ترس پاؤ گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے آواز بلند صلوات درے بطول جلایا
گیا مدینے میں علی کو خون رلایا علی کو خون رلایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں نہ جانے کیا ہوا باتیں نبی زمانے کو نماز جس سے ہے قائم وہ گھر جلانے کو نمازیوں کو بلایا نمازیوں کو بلایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں ستم تو یہ ہے تماشائی بن گئی دنیا ستم تماشائی بن گئی دنیا کسی نے کچھ نہ کہا دیکھتی رہی دنیا علی کو قیدی بنایا علی کو قیدی بنایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں پھر بلاگ میں دیکھنا اقبال جسے گلے حسن بلا نہیں سکتا حسین وہ منظر جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں ستم تو یہ ہے تماشائی بن گئی دنیا کسی نے کچھ نہ کہا دیکھتی رہی دنیا علی کو قیدی بنایا علی کو قیدی بنایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں شفقت پکوره اکبر دار سنزدی کلاسه گل مات کسل بود
Konset Yesume Napadume Olana Shosho Lase babana yokotoye hele ale akbar jabya Bastone jave kerbalo zere pyase cha dose kona diluk mo denat padogo ونور عرشه ومنير فرشه سيدنا الأنبياء والمرسلين الذي كان آدم بين الماء والطين إله العالمين
آپ کی خدمت میں موضوع عنوان کے لحاظ سے جو موضوع عنوان میں نے قرار دیا عبادت کے حوالے سے آرائش گفتگو فضائل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر ان کی پیدا کرنے کا مقصد لیعبدون، میری عبادت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ دیکھیے دوستو، یہ دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی چیز انسان عجب مخلوق ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل ترین مخلوق یہ ہم انسان ہیں، جس کو خدا نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ خطاب کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے، کرامت دی ہے، شرافت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے روئے زمین پر جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں 18,000، ان تمام مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق دے کر ہم نے اس حضرت انسان کو بھیجا ہے۔ تو یہ انسان سے چھوڑے ہیں، کسی بھی چیز، معمولی سے معمولی چیز اور قیمتی سے قیمتی چیز، اب یہ پین ہے، کسی بھی چیز کو معرض وجود میں لانے کے لیے اس کاریگر کو، جو اس چیز کا کاریگر ہے، اس فن کا ماہر ہے، کاریگر ہے، ایکسپرٹ ہے، اس کو 4 علتیں چاہیے۔ 4 علتوں کے بغیر وہ ماہر، وہ کاریگر کوئی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو معرض وجود میں لا نہیں سکتا، معمولی چیز بھی کیوں نہ ہو۔ یہ انسان میں مثال دوں گا آخر میں انسان کی، لیکن مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو معرض وجود میں لانے کے لیے 4 علتوں کا ہونا اس کاریگر کے لیے، اس فنکار کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے علت فاعلی، علت مادی، علت صوری اور علت غائی۔ علت فاعلی ماہر، ایکسپرٹ، بنانے والا، کاریگر، یہ علت فاعل۔ فاعل اس میں عربی زبان کا لفظ ہے فاعل، بنانے والا، ماہر، کاریگر۔ علت فاعلی بنانے والا۔ علت مادی، کن چیزوں سے بنایا؟ مٹیریل، کیا کیا چیزوں سے انسان کو بنایا، یا کسی بھی چیز کو، جو بھی چیز بنا رہا ہے وہ کاریگر کن چیزوں سے بنایا؟ علت وہ 4 علت ہیں۔ اگر ہم انسان کی مثال دے رہے ہیں تو علت فاعلی کون ہے؟ اللہ ہے۔ علت فاعلی اللہ ہے، انسان کو بنانے والا۔ علت مادی کن چیزوں سے بنایا؟ مادیات، کن چیزوں سے بنایا؟ 4 علتوں سے۔ 4 چیزوں سے، ہوا، پانی، مٹی، روشنی، ان 4 چیزوں سے، جس کو کہتے ہیں عناصر اربعہ۔ 4 عناصر، ان 4 عناصر کو یکجا کیا تو علت صوری، انسان کی علت، شکل و صورت بن گئی، انسان معرض وجود میں آ گیا۔ کوئی بھی چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے، 4 علت ہیں۔ بنانے والا، وہ چیزیں کون کون سے ہیں، بنانے کے بعد وہ چیزوں کو، جب ان چیزوں کو جمع کرتا ہے وہ کاریگر، تو تیسری صورت علت صوری بن جاتی ہے، شکل و صورت اس چیز کی معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ انسان کی، کسی بھی انسان کی چیز کی معرض وجود میں آ جاتی ہے صوری۔ جب وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے نا، تو چوتھی علت ہے علت غائی۔ اس چیز کا غائب کیا ہے، مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ انسان نے، خدا نے، یا کسی بھی ماہر نے، کسی بھی ایکسپرٹ نے اس چیز کو کیوں بنایا؟ دیکھو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ماہر اپنے وقت کو، قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرتا، کسی مقصد کے لیے بناتا ہے۔ کسی بھی چیز، کوئی چیز بناتا ہے تو کسی مقصد کے لیے، کوئی انسان استعمال کرے، یوز کرے، فائدے میں لائیں، اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے منفعت حاصل کریں۔ اب ٹائم کیوں ضائع کرے گا؟ قیمتی وقت ضائع کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس چیز کو لوگ استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا 18,000 مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق دے کر انسان کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد جب چوتھی علت بن گئی، چوتھی علت غائی، کیوں پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو چوتھی علت غائی ہے۔ اس کے لیے سرنامہ کلام میں میں آیت کہتی، غایت و غایت، غرض و غایت انسان کے مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان کو اور جنوں کو، 2 مخلوق ہیں، انسان اور جن۔ انسانوں سے جن زیادہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ہم سے خبر ہیں لیکن اختیار ہمارے انسان کے پاس زیادہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہر بادشاہ تھا نا، تمام انسانوں کی زبان،
طائروں کی زبان، پرندوں کی زبان، گیندوں کی زبان، مچھلیوں کی زبان، ہوا کی زبان، تمام زبانوں کو جانتا تھا. جنوں کو حکم دیتا تھا کہ یہ محل بناؤ، یہ بلڈنگ کھڑی کرو. طلب کے وقت میں وہ بلڈنگ کھڑی کرتا تھا. اب انسان نہیں کر سکتا. ٹیکنالوجی پر اثر اٹھانا چاہتے ہیں، انسان اتنا ایک طرف بن گیا ہے، مشینوں کو استعمال کرتا ہے. لیکن وہ جن اتنے طاقتور تھے کہ وہ جو ہے قلب میں فلک کے قبضے میں محل کو جو ہے تعمیر کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہمارے سامنے نظر آتا ہے. لیکن انسان کے پاس زیادہ اختیار ہے. کیوں وہ اختیار ہے؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ہماری مدد کرے، ہماری اطاعت کرے، ہماری پائیداری کرے. تو اطاعت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد کیا ہے؟ آیا عبادت سے مراد نماز پڑھنا ہے؟ ایک کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جو بھی اللہ نے حکم دیا ہم چیزوں کو بجا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ الگ عبادتیں ہیں. نماز کا ایک الگ ثواب ہے، روزہ کا، حج کا، تمام اللہ جو فروغین کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے 10 فروغین، نماز سے لے کر تو اللہ تعالیٰ تک تمام عبادات ہیں. یہ سب عبادات ہیں. لیکن عبادت سے مراد عبادت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. عبادت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع و عریض ہے. ہر وہ چیز ہے، ہر وہ حکم، ہر وہ عمل، ہر وہ کام عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اور ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی شامل حال ہو، وہ عبادت ہے. چاہے وہ عبادت آپ جو ہے مسجد میں بیٹھ کر کریں، وہ جو ہے دفتر میں بیٹھ کر کریں، وہ کھیت میں بیٹھ کر کریں، وہ کریں، ہر وہ چیز اور قلوب کے اندر رہتے ہوئے آپ جو بھی کام کریں گے، دفتر میں جائیں گے، کھیت میں جائیں گے، مسجد میں رہیں گے، یہاں بھی جائیں گے، تو وہ چیز عبادت کہلائیے. درود پڑھیے. خدا کی ذات ہے، قادر حسین ہے، سارے حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. سجدوں کو طول دے کے بتایا رسول نے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے. نعرہ حیدری. عبادت کا مفہوم وسیع عبادت جو انسان اللہ کے قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے اندر رہتے ہوئے انجام دیتا ہے تو وہ عبادت ہے. نماز اگر لے لیں کس سے مراد؟ عبادت سے مراد اگر ہم نماز ہی لے لیں تو ہم عبادت کتنی کرتے ہیں؟ انسان عبادت کتنی کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی متقی پرہیزگار انسان ہے تو نماز شب کو ہی ملا کر بعض لوگ اکثر لوگ بھی نہیں کرتے ہیں. ہم ابھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پر آپ کا یہ لازم ہے، اہل بیت پر تو واجب ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جس کے لیے وصیت کی تھی امام حسین نے کہ بہن زینب اپنی شہادت کے بعد فرماتے کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں نہیں بولنا، مجھے نماز شب میں نہیں بولنا. یعنی اتنے تکلیفوں کے باوجود کربلا سے لے کر شام سے لے کر کوفہ جہاں بھی گئی تمام مقامات میں وہی نماز کے علاوہ نماز شب ادا کی. کیوں؟ اہل بیت پر جو نماز واجب ہے اسی نماز ہم نہیں کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں کریں گے، شبوں میں کرتے ہیں. شبیں تین شبیں 19، 21، 23 شبوں میں احرام شب قدر کراتے ہیں، ہم صبح کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، بس 2 گھنٹے جب نماز کو ملا کر. لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام علامت المومن خمسۃ، مومن کی علامات، مومن کا جانا جاتا ہے 5 علامتوں سے. 5 علامتیں ہیں مومن کی. نماز مومن کی پہلی پہچان امام حسن عسکری. 51 رکعت کیسے؟ پنجگانہ یا نماز جو ہم پڑھتے ہیں 17 رکعت، 11 رکعت نماز شب اور پنجگانہ نمازوں کی نفل نماز ہے. فجر کی نماز نفل 2 رکعت فجر سے پہلے، ظہر کے 8 ظہر سے پہلے 2 کرتے، عصر کی 8 عصر سے پہلے، مغرب کی 4 مغرب کے بعد، عشاء کے 2 عشاء کے بعد 1:30 جو ہم پڑھتے ہیں. یہ ملا کر سب کتنے ہوئی 51 رکعت نماز جانی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ شیعہ کی میرے مومن کی میرے مومن کی پہچان کرنے کیا ہے؟ 51 رکعت نماز. دوسری علامت کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو، اس کے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو. کیوں؟
اب دیکھیے انگوٹھیوں دوسرے انگوٹھیاں بہت سے ہیں، یاقوت بھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن عقیق واحد ہے، انگوٹھی ہے، واحد پتھر ہے جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدت کی گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ عقیق نے 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی گواہی دی ہے اور 12 اماموں کی امامت کی گواہی دی ہے عقیق نے۔ جب پہل کا 2 رکعت برابر ہے تو یہ دوسری رکعت امام نے بتائی ہے، علامت دوسری بتائی ہے۔ تیسری علامت کیا ہے؟ تیسری علامت یہ ہے کہ ہر بسم اللہ میں، ہر نماز کی بسم اللہ میں، ہر نماز کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے گا۔ تو چوتھی علامت جب وہ سجدے میں جائے گا اور پیشانی کو سجدے کرے گا تو ہم جو ہے کھپٹر والا پر مچھی پر جو ہے رکھے گا، پیشانی کو رکھے گا۔ اور 5ویں علامت زیارت اربعین کرے گا۔ انشاءاللہ جب اربعین کا موقع آئے گا تو زیارت اربعین جلوس میں پڑھتے ہیں اور یہاں بھی اکثر ہم پڑھتے ہیں، تو امام نے بتایا کہ یہ 5 علامات جو ہے وہ عبادات میں شامل ہیں۔ ضرور پڑھیں عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنے نسلوں کو آزادار بنائے رکھنا۔ نعرہ حیدری۔ اگر عبادت سے مراد اگر نماز ہوتی تو اتنی عبادت ہم نہیں کر سکتے ہیں نا، گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ نماز، لیکن وہ فرشتے جن کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اول سے لے کر جب سے پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک تمام فرشتے مختلف عبادات میں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، کوئی قرات کر رہے ہیں، کوئی جو ہے کسی بھی مقام پہ اپنے جو ہے حق کے اندر نماز عبادت کرتے ہیں فرشتے، لیکن وہ عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو فرشتے صرف عقل رکھتے ہیں، فرشتے صرف عقل رکھتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم انسان اکیلا نہیں ہے، انسان اکیلا نہیں رہتا ہے، انسان ایک سماج کے اندر رہتا ہے، انسان ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے، وہ ایک فیملی کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اس کی فیملی اس کے ساتھ رہتی ہے، تو فیملی کا پیٹ پالنا، ان کے بچوں کا پیٹ پالنا، ان کے والدین کا پیٹ پالنا ان کے لیے فرض ہے۔ لذا پیغمبر علیہ السلام ہمارے نبی کی شریعت میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کیا مراد ہے؟ رہبانیت سے مراد پہلے انبیاء جو ہمارے نبی سے پہلے کام کیا ہے، وہ بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، تمام چیزوں کو، کھیتی باڑی کو چھوڑ کر غاروں میں جا کر عبادت کرتے تھے، 70 سال، 80 سال، 90 سال عبادت کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی نے وہ عبادت منع کی ہے، وہ عبادت ہمارے نبی نے منع کی ہے۔ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے 2 رکعت نماز آپ پڑھ کر صبح سویرے آپ دفتر جائیں، اسکول جائیں، کھیت جائیں، دکان جائیں، جہاں بھی جائیں، آپ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ بچوں کو، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جائیں گے تو وہ نماز سب سے افضل ترین نماز ہے، بجائے کہ آپ گھروں میں جا کر، غاروں میں جا کر آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، فیملی کو چھوڑ کر عبادت کریں۔ اس نماز سے، اس عبادت سے یہ نماز 2 رکعت پڑھ کر ہم اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ماں باپ نکلتے ہیں تو وہ افضل ترین عبادت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ العبادت وہ 70 جزء ہیں، عبادت کے 70 جز ہیں، عبادت کے 70 جز ہیں، عبادت کی بات ہو رہی ہے نا، عبادت کے 70 جز ہیں، افضلها طلب الحلال، افضل ترین عبادت طلب حلال ہے۔ میں نے بتایا نا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر، صبح فجر کی نماز پڑھ کر، ناشتہ کر کے آپ گھر میں فیکٹری میں، اسکول میں، دفتر میں، کھیت میں، دکان میں، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو وہ نماز، وہ عبادت سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک فیملی کے سربراہ ہیں، لذا آپ کو اوپر بھاری ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ سب کا پیٹ پالنا، اولاد کا، ماں باپ کا، سب کا پیٹ پالنا۔ تو یہ امام نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین عبادت یہی قرار ہے امام علی، امام جعفر صادق نے۔ اور امام علی علیہ السلام جب ایک دن کوفہ میں
कोफा की मंजिल में दाखिल हुए तो चंद से जवान थे वो इबादत में मसरूफ हैं, इबादत में मसरूफ हैं, तस्बीहां कर रहे हैं ऐसे करते और सर जो है आपस में मिला के ऐसे जो है सुन नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह ऐसे करते हैं। इमाम ने फरमाया कि ये क्या है, एक कोने में बैठ के इबादत कर रहे थे, ये लोग कौन है? तो लोगों ने तारीफ की, ये रिजालुल हक है मौला, ये रिजालुल हक हैं, हक के दाई हैं ये। इसका मतलब क्या है? रिजालुल हक मानी क्या है? ये हक के दाई हैं। तो क्या मतलब? इमाम कुछ होना चाहते थे, क्या मतलब? मौला ये ऐसे लोग हैं, ऐसे जो है यानी लोग हैं, जवान हैं जो हर वक्त इबादत करते हैं, हर वक्त इबादत करते हैं। अगर कोई खाना उनके लिए बेचता है तो वो खाना खाते हैं, अगर नहीं बेचता मोहल्ले का लोग, के मोहल्ले का लोग अगर कोई खाना पानी बेचता है तो वो जो है इबादत करते हैं, खाना खा के इबादत करते हैं, पानी पी के इबादत करते हैं, अगर नहीं बेचता है तो बस इबादत करते ही रहते हैं। इमाम ने फरमाते हैं ये लोग इनमें और कोफा के जो है वो गलियों में फिरने वाले, इमाम ने कहा इन कोफा की गलियों में घूमने फिरने वाले भौंकने वाला कुत्ते, उनमें और में क्या फर्क है? वो भी कोई हड्डी फेंकता है तो भौंकते रहते हैं, अगर हड्डी नहीं कोई फेंकता है तो वो जो है बस सर को नीचे भर के इन्हें चलते रहते हैं। इमाम ने जो है जिनका पास भूत था उनसे उनको पकड़ाया कि जाओ ये तुम्हें किसने कहा, ये तुम्हें किसने कहा इस तरीके से इबादत करने को? मेरी शरीयत यानी मेरे नबी की शरीयत में किस तरीके से इबादत करना हराम है। जाओ अभी नमाज पढ़ो, नमाज का टाइम पे नमाज पढ़ो और जाकर अपने बच्चों के साथ पेट पालो। बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है। जहाँ पे खत्म होती है हदूद इंसानी वहीं से पंजितन की शान का आगाज होता है। नरे हैदरी। बस दोस्तों इबादत से मुराद अफात इबादत है। फरिश्ते उस तरीके से इबादत करते हैं, रुकू में है, सुजूद में है, क़यामत, लेकिन ऐसी इबादत हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम समाज में रहते हैं, बाल बच्चों वाले हैं, फैमिली वाले हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, इस तरीके से इबादत नहीं करते हैं। अल्लाह ने उसकी खलक़त ऐसी की है, फरिश्ते खलक़त ऐसी की है, हमारी खलक़त ऐसी नहीं की है। हम इंसानों को भूख दिलाती है, इंसानों को प्यास दिलाती है, इंसानों को नींद दिलाती है। तो ये तमाम लवाज़िमात इंसान को अदा करना लाजिम है। इन लवाज़िमात को अदा करते हुए इंसान जब इबादत करता है, नमाज का टाइम इबादत करता है और नमाज के बाद जाकर जो है वो अपनी बाल बच्चों का खेत में जाकर कहीं भी जाकर जहाँ वो काम करता है पेट पालता है। तो ये अजीब तरीन इबादत पैगम्बर इस्लाम ने और खुदा ने आलम ने करार दिया। दूर पड़ी यह मादा है, जैसे हमारे दोस्त शाहिद ने भी यही कहा, ये भी इबादत जिसका फर्श अदा पर आप बैठे हैं, ये अजीम तरीन इबादत है जिसको इबादत उज़मा से ताबीर किया गया है। इबादत उज़मा से ताबीर किया गया है, शुमार किया गया है। ये इबादत है जो फर्श अदा पर बैठे हैं। ये फातिमा ज़हरा को 1400 साल से लेकर आज तक, इन्हें 68 हिजरी से लेकर आज 1442 हिजरी तक अब यहाँ फर्श अदा पर बैठकर बुजुर्गान आते जाते रहते हैं, इस दुनिया से जाते हैं। फिर अल्लाह इनकी औलाद है, इनकी औलाद, इनकी औलाद आज 1442 हिजरी आ गई करते रहते हैं और ये सिलसिला था क़यामत तक जारी रहेगा। हम अपनी विसात हैसियत के मुताबिक इस फर्श अदा पर बैठकर ये अजीम इबादत हम हासिल करते हैं। ये इबादत अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कुर्बानी न देते, इमाम अगर ये कुर्बानी न देता है तो ये आज अज़ानें कहाँ होती, ये नमाज़ें कहाँ होती, ये खुम्स व ज़कात और तहलील और तकबीर की आवाज़ें कहाँ से आती, नहीं आती। बनु उमय्या ने तो ख़त्म कर दिया था, बनु उमय्या ने ख़त्म कर दिया था। जब यजीद मुआविया के दुनिया से चल जाने के बाद, वसल जहन्नम होने के बाद जब इक़्तिदार में आया, तख्त पर बैठा और क्या दवा किया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला, ये बनी हाशिम ने खेल खेला है, ये बनी हाशिम ने डोम रचाया है। न कोई वही आई है, न कोई किताब उतरी है, न कोई फरिश्ता उसके पास आता है, कुछ भी नहीं है। बनु उमय्या की एक मीटिंग हो रही थी, आला बनु उमय्या की एक मीटिंग हो रही थी जिसमें उनका सरदार जो उनका फाउंडर थे अबू सुफियान, जो नाबीना हो चुका था, जो नाबीना हुआ था, वो लाठी को टेक कर
میٹنگ میں دار مدعا کمرے میں وہاں پہ آیا اور کیونکہ دیکھ نہیں سکتا تھا آنکھوں سے، فرمایا کہ یہاں اس کمرے میں جو میٹنگ ہو رہی ہے، آیا یہاں کوئی بنو امیہ کے علاوہ بھی کوئی آیا ہے؟ غیر خاندان سے، کسی اور خاندان سے، بنو عباسی سے، بنو عدیل سے، بہت سے خاندان ہے نا عرب میں، بہت سے خاندان ہیں، ان خاندانوں میں سے کوئی آیا ہے یا نہیں؟ تو ان کو کہا گیا کہ کوئی نہیں ہے، ہم صرف بنو امیہ کے خاندان والے ہیں، کہ جو چیدہ افراد تھے، بڑے بڑے سیاستدان، کہا کہ کوئی بھی نہیں آیا ہے، صرف ہم بنو امیہ کے افراد ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آل بنو امیہ، آل بنو امیہ، یہ خلافت جو تمہارے ہاتھ میں آئی ہے، یہ خلافت تمہارے ہاتھ میں آئی ہے، یہ ایک بوجھ کی طرح تمہارے پاس آئی ہے، یہ ایک بوجھ کی طرح تمہارے پاس آئی ہے۔ جس طریقے سے ایک بچے کے پاس بوجھ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے کھیلنا، جس طریقے سے بھی کھیلے، خلافت تمہارے پاس ایک بوجھ کی طرح آئی ہے، جس طریقے سے کھیلنا چاہو کھیلو، نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی کتاب آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ ان حالات میں امام نے قربانی، امام نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے؟ وہ مدینہ جس کے لیے مسلمان تڑپتے ہیں زیارت کے لیے، اس مدینہ کی زیارت کے لیے مسلمان تڑپتے ہیں، جانا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، پیسوں کی جمع پونجی کرتے 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 زیارت پہ جاتے ہیں۔ اس مدینہ کو کیوں چھوڑا؟ اس مدینہ کو جس کی قسم شہروں سے قسم کھائے، کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا ایک عظیم مقصد کے لیے، ایک عظیم مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا تھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حق کا تصرف جو ہماری جان پہ بھی، کیونکہ میں اور آپ ہر کوئی اپنی جان پہ زیادہ تصرف رکھتا ہے نا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اپنی جان کے، آپ اپنی مرضی کا مالک ہیں، لیکن نبی اور نبی کا ورثی ہم سے زیادہ حق کا تصرف رکھتا ہے، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق کا تصرف رکھتا ہے۔ تو امام نے حالانکہ حق کا تصرف رکھتے تھے ہماری جانوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود وہاں سے کوچ کیا، مدینہ کو چھوڑا۔ وہ مدینہ جہاں امتنانہ کا روزہ، اس کی ماں کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے، اور بنا ہے جنت البقیع میں جتنے مزارات مقدس مزارات تمام کو چھوڑا، کیوں؟ ایک عظیم مقصد کے لیے۔ حالانکہ امام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ دین تھا، اس سے بھی اعلیٰ دین تھا، اس دین کو بچانے کے لیے امام نے خود کیا، قیام کیا۔ درود پڑھیے محمد والا اسلام کو بچایا، وہ اسلام جو بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، کینسر میں مبتلا ہو گیا تھا، خون کی ضرورت تھی، امام نے جا کر اس کو بچایا۔ لذا یہ خدا کا وعدہ ہے، میں کل پرسوں میں نے مجلس میں کیا، یہ خدا کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، اے لوگوں تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی حسین نے اللہ کے مقدس دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرا دین مقدس ترین دین دین اسلام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے امام نے قربانی دی، اور اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے قیامت تک، تا قیامت تک ایک بندہ بھی رہے گا قیامت تک اس کے نام کو بچانا، اس کے نام کو زندہ رکھنا۔ آج محرم آتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کل کیا آیا تھا، کل بھی ہوا تھا یہ واقعہ، ایسا لگ رہا ہے نا، کیوں؟ یہ معجزہ ہے، یہ تاثیر ہے۔ حالانکہ 1400 سال 61 سے لے کر 1442 کتنی ہجری آ گئی، کتنے سال ہو گئے، لیکن ہر سال ایسا آتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ 2-3 دن پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے، ایک عجیب سے اٹھانا، ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک اس مشن حسین کو، اس تحریک حسین کو، اس قیام حسین کو زندہ اور پائندہ رکھنا۔ اور نہ صرف، اور یہ امام حسین نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، امام حسین نے عالم الست میں جب انسان زردار کی صورت میں تھا، انسان زردار کی صورت میں تھا، اس وقت امام نے اپنے نانا سے یہ وعدہ کیا تھا، امام نے اپنے نانا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے نانا کہ میں آپ کے دین کو بچاؤں گا، اگر مجھے قتل ہونا پڑے، اگر مجھے قتل ہونا پڑے لیکن میں آپ کے دین پر آج نہیں آنا دیتا ہوں۔ امام نے اپنے نبی اپنے نانا کی امتوں کو، نانا کی زحمتوں کو نہیں بچایا۔ نانا جس نے 23 سال محنت کی، مشقت کی، زحمتیں برداشت کی، اس کی زحمتوں کو، اس کی مشقتوں کو نہیں بچایا، بلکہ 1,24,000 انبیاء نے جتنی زحمتیں اسلام کے لیے اٹھائی تھی ان سب کو بچایا۔ اگر ایسا نہ تھا تو ہم زیارت وارثہ میں یہ گواہی دیتے ہیں ہر شب جمعہ، السلام علیکم یا وارث آدم صبح اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، گواہی کیوں دیتے ہیں؟ اے آدم صفی کے وارث ہمارا سلام ہو،
نوح نبی کے وارث ہمارا سلام ہو، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہمارا سلام ہو، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہمارا سلام ہو، عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہمارا سلام ہو، محمد مصطفیٰ کے وارث ہمارا سلام ہو۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی امتوں کو، تمام انبیاء کی زحمات کو، مشقتوں کو حسین ابن علی نے بچایا ہے۔ اسی لیے ہم ہر زیارت وارثہ میں شب جمعہ کے دن جو ہے گواہی دیتے ہیں، درود پڑھیں گے زہرا کے لال تجھ پر میرا سلام ہو، اے فرزند پیغمبر تجھ پر میرا سلام ہو، تو نے گھر لٹا کر بنا کے دین کو، اے محافظ اسلام تجھ پر میرا سلام ہو، نعرہ حیدری۔ ہم نے فرمایا تھا علیہ السلام کہ کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذین، اے نانا میں آپ کے دین کو بچاؤں گا، انسان دین محمد لم یستقم الا بقتل، اگر مجھے قتل ہونا پڑا تمہارے دین کے خاطر بچانے کی خاطر تب بھی میں قتل ہو کر آپ کے دین کو بچاؤں گا۔ اور یہ وعدہ کر کے دکھایا، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے تا قیامت تک حسین کو کے نام کو، تحریک کربلا کو، قیام عبداللہ حسین کو بچائے۔ حضرت امام نے مدینہ سے لے کر 28 رجب کو روانہ ہوئے، 3 یا 4 شعبان کو مکہ پہنچے، وہ ہر مقام پر 14 یا 15 مقامات ہیں جہاں امام نے پڑاؤ کیا، جہاں امام نے پڑاؤ ڈالا، اور ہر مقام پر لوگوں کو نصیحت کی، حکومت وقت کو نصیحت کی، حتیٰ کہ آخر میں جب یکو تنہا رہ گئے تمام شہداء شہیدوں کو اس وقت تک بھی نصیحت کی، اب کی جو ہے وقت ہے گزر جانے کی، موسن عمر صاحب کو، عید عمر صاحب، عید بسر صاحب، ان کو چھوڑیں، سب کو چھوڑیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کون ہیں، آپ کے والد ہیں، سعد ابن ابی وقاص کے نانا کا صحابی رہ چکا ہے، آپ تو سدھر جاؤ کہ میں کون ہوں۔ وہ کمبخت کیا کہہ رہا ہے؟ حسین سب کو مانتا ہوں میں، آپ کے تمام فضیلتوں کو میں جانتا ہوں، تمام نقب سے میں آتا ہوں، لیکن صرف اور صرف ایک چیز ہے، بغض ہے ابی کا، آپ کے بابا سے ہماری بغض ہے، آپ کے بابا نے جو جنگوں میں ہمارے بزرگوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، ہم کو بدل جاتا ہے، وہ بدل رہا ہے، وہ تمام فضیلتیں آپ پر صحیح ہیں، نہ کوئی شریعت کو آپ نے تبدیل کیا ہے، نہ کوئی نیا دین لایا ہے، تمام اپنے پیغمبر کے نواسے ہیں، فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، علی کے فرزند ہیں، حسن کے بھائی ہیں، یہ تمام فضائل کو میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن یہی ہے بغض علی کا، آپ کی بابا سے ہمارے بغض ہے، جس ہم بدل رہے ہیں۔ آگے میں بیان کروں گا مدینہ میں، مدینہ پہ خدا محمد مصطفیٰ بلند کر صلوات۔ یزید جب بادشاہ رفتار ہوا تو ولید بن عتبہ مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ 3 لوگوں سے بیعت کرو۔ میرے والد نے، معاویہ نے، اپنی زندگی میں تمام عمراء کو، جتنے بھی خلیفے تھے، گورنر تھے، سب کو میرے لیے رام کیا ہے، میری بیعت لے لی ہے، لیکن 3 لوگوں نے میری بیعت نہیں کی ہے، 3 لوگوں نے میری بیعت نہیں کی ہے، اور ان 3 میں سے بھی سب سے زیادہ حسین ابن علی ہے، میری بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کریں تو قتل کرو۔ یہ خط روانہ کیا، ولید ابن عتبہ نوجل گورنر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ سے قتل ہو، لیکن وہ مجبوری تھی، وہ وقت کا آرڈر تھا اوپر سے، اگر نہیں کرتا عمر تو گورنر کے لے جاتے۔ اس کا بعد عبداللہ ابن عمر دوسرا خلیفہ تھے، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی، یہ 3 شخصیات انہوں نے ان کے بیعت نہیں کی تھی۔ جماعت اسلامی کے امیر بانی فوندر ابوالعالی مودودی کہتے ہیں، یعنی شک یہ نہیں ہے کہ امام نے بیعت کیوں نہیں کی، لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی دوسرے لوگوں نے بیعت کی، امام بھی کر لیتے ہیں، تو ابوالعالی مودودی کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے،
ہم یہ سوال کر سکتے ہیں جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو دوسروں نے کیوں کی؟ اس کو دیکھا جائے. دوسرے لوگ الگ ہیں، امام کا مقام الگ ہے. کہ امام نے بیعت نہیں کی تو دوسرے لوگوں نے کیوں کی؟ یہ اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یہ کون کہہ رہا؟ کوئی شیخوں میں سے نہیں کہہ رہا. ابو الاعلیٰ مودودی جماعت اسلامی کا فاؤنڈر ابو الاعلیٰ جو کہہ رہا. تو یہ تینوں شخصیات نماز پڑھ کر مسجد نبی میں باہر برآمدے میں بات چیت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. ولید کا قاصد آیا یہ پیغام لے کر کہ رات کو آج رات کو ولید نے بلایا. اب کی منگوائیاں ہونے لگی. وہ دونوں ڈر گئے. امام تو جانتے ہیں نا، امام تو جانتے ہیں. وہ دونوں ڈر گئے اب کیا ہوگا. اب خط آیا کیا ہوگا. تو خط دے دیا. لگا امام نے خط رو کے پڑھا. اس نے کہا کہ معاویہ واصل جہنم میں پڑا. 60 ہجری میں سن 60 میں معاویہ جو ہے چلا گیا، واصل جہنم ہو گیا. اب بیعت دے رہا ہے اور یہ وصیت ہے حسین نے یہ یزید کی حسین کے لیے کہ بیعت لے لو. تو رات کو ہی دوسرے دن رات کو ولید نے طلب کیا امام کو، عبداللہ ابن زبیر کو اور عبداللہ ابن عمر کو، تینوں کو طلب کیا اور یہ فرمان دے دیا. ولید امام نے فرمایا کہ اے ولید رات کا عالم ہے، رات کو میں بیعت نہیں کر سکتا، رات کو میں بیعت نہیں کر سکتا. صبح ہوگی پتہ چلے گا. اور ولید نے گورنر صاحب نے مشورے کے لیے مروان کو بھی بلایا تھا. وہ مروان بہت آنے گئے جس کے دل میں پھوٹ کا بھرا ہوا تھا، اس کو بلایا تھا. مروان کو بلایا تو مروان نے ولید امام نے جب یہ کہا کہ ولید جب صبح اور یہ پتہ چلے گا کہ بیعت میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، اب رات کو میں نہیں کر سکتا، مچایا عام ہوگا صبح اس سے پتہ چلے گا. جب یہ کہنا تھا ولید نے کہا ٹھیک ہے یا مولا یا حسین آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خوش ہوئے جانے کی اجازت دے. لیکن اس طرف سے مروان بولا ولید اگر حسین ابھی یہاں سے چلے گئے، اگر حسین یہ موقع ہے آپ کے لیے، اگر حسین ابھی یہاں سے چلے گئے پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. لہذا آپ بیعت لے لو یا امام کو جلا ہے. امام اکیلے نہیں گئے تھے، جوانوں کو سب سے پہلے تھے حضرت عباس، سب سے پہلے عباس علمدار تھے اور ان کو باہر بٹھایا تھا. جیسے ہی میری آواز بلند ہوگی اس میں جو ہے آنا ہے، اندر آنا ہے، اس سے پہلے نہیں آنا. جب مروان نے جب یہ کہا ولید بیعت لے لو حسین سے، اگر ابھی بیعت نہیں لیں گے تو حسین آئندہ کوئی بیعت نہیں کرے گا، یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، آپ کا ہاتھ سے نکل جائیں گے، کوئی بیعت نہیں کرے گا. یہ کہنا تھا. امام کو جلا لایا اور کہا اے ابن زرقا، اے نیلی آنکھوں والے عورت کے بیٹے، تمہاری کیا حیثیت کہ آپ تم بیعت لے لو یا تمہارے ولید، کیا حیثیت ہے تم دونوں کی؟ یہ کہنا تھا. تمام بنی ہاشمی جوان اندر آ گئے. سب سے پہلے عباس اندر آئے اور مروان کو گریبان سے پکڑا کیا. اب چاہ رہا تھا کہ ان کو زمین پر پٹکتا ہے، لیکن امام نے ان کو روکا. عباس ہماری طرف سے جنگ کی پہل نہیں، ہماری طرف سے جنگ کی پہل نہیں ہوگی، پہل ان کی طرف سے ہوگی، ہم جواب دیں گے. بس یہ کہنے کے بعد پھر امام نے ایک خطبہ ولید بن عتبہ کو ایک عظیم خطبہ دیا. بس آخر میں یہ خطبہ، اس کے بعد اندر کے جو ہے کیا کہا؟ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، اے امیر اے ولید گورنر، ہم اہل بیت النبوت ہیں، ہم اہل بیت النبوت ہیں. نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کے کان ہیں. ومختلف الملائکہ، ہمارے گھروں پر ملائکہ کا آنا جانا ہوتا ہے. ومحبت الرحمہ، اور ہمارے گھر پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہمارے گھر پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. بنا فتح اللہ، اسلام شروع ہوا ہے ہمارے گھر سے. وہ بنا یختم، اور ہمارے گھر پر ہی اسلام ختم ہوگا. اسلام شروع ہوا ہے ہمارے گھر سے اور اسلام کا خاتمہ ہوگا ہمارے گھر پر ہی. وہ یزید الرجل، اور جہاں تک آپ یزید کی بات کرتے ہیں، شارب الخمر، شرابی انسان ہے. شارب الخمر، شرابی ہے. قاتل نفس المحترمہ، اس کے ہاتھ لاکھوں انسانوں کا ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. موجن بالفسق،
अलल ऐलान गुनाह करता है, शराब पीता है, बंदरों से खेलता है। मुअलिन बिल फिस्क अलल ऐलान, बंदरों से खेलता है, शराब पीता है। मुअलिन बिल फिस्क, बंदरों से खेलता है। जज़ा में मिसली ला युबायु मिसला, हुसैन जैसा, मुझ जैसा, यजीद जैसे की बेअदबी नहीं कर सकता। मुझ जैसा, हुसैन जैसा, यजीद जैसा शराबी इंसान की कोई बेअदबी नहीं कर सकता। तुस्बिहून फतंजुरू वतंजुरून, सुबह होने दो, आप भी इंतजार करें, सुबह का इंतजार मैं भी करूंगा, सुबह देखा जाएगा कि मैं आपकी बेअदबी करता हूँ या बेअदबी नहीं करता। ये अजीम फतवा देकर इमाम वहाँ से चले गए। उन्होंने बस यहाँ तक रोकता हूँ मैं, फिर ख्याल जिंदगी लगी तो कल यहाँ से फिर वो शुरू करेंगे। और आज क्योंकि 2 मुहर्रम तारीख 2 3 दिन और अभी चल तीसरी चल रहे और तारीख में तमाम सुनते हुए आ रहे हैं अपनी बारगाह में, जहाँ जहाँ भी आप सुनते जा रहे हैं। तो 2 मुहर्रम को अबा अब्दुल्लाह हुसैन करबला पहुंचे। 2 मुहर्रम को अबा अब्दुल्लाह हुसैन अपने काफिले के साथ करबला पहुंचे हैं। अजीजों, किस करबला का मकाम आया, करबला की जमीन आ गई। तारीख में है कि इमाम का घोड़ा आगे नहीं गया। इमाम तो जानते ही थे कि ये जमीन करबला है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, इत्मीम हुज्जत के लिए, दिखाने के लिए बार बार उन लोगों से सवाल कर रहे हैं। जब करबला में पहुंचे, करबला की जमीन में पहुंचे, घोड़ा आगे नहीं जा रहा है। तारीखों में लिखा है कि 7 घोड़े तब्दील किए, 7 घोड़े इमाम ने तब्दील किए, लेकिन कोई भी घोड़ा आगे कदम नहीं बढ़ा रहा। इमाम ने वहाँ के लोगों को तलब किया, वहाँ के लोगों को तलब करके पूछा, माँ युक़ालु लिहाज़ा, इस जमीन का नाम क्या है? कहते हैं लोगों, इस जमीन का नाम क्या है? तो लोगों को तो पता था, उन्होंने पहले ही नहीं बताया ये करबला है। 4 नाम पहले बताए। या इमाम, इस जमीन को ज़मीन ग़ाज़िरिया भी कहते हैं, इस जमीन को ज़मीन ग़ाज़िरिया भी कहते हैं। इमाम ने फिर पूछा, हल लहा इस्मुन आखर, क्या कोई और भी नाम है इस जमीन का? तो फिर कहा, या इमाम, इस जमीन को ज़मीन मारिया भी कहते हैं। अल्लाह इस्मुन आखर, जब तक मुद्दा नहीं आ जाता, इमाम पूछते गए, अल्लाह इस्मुन आखर, क्या इस जमीन का और भी नाम है? तो कहा गया, या इमाम, इस जमीन को ज़मीन नैनवा भी कहते हैं। इमाम ने फिर पूछा, अल्लाह इस्मुन आखर, क्या इस जमीन का कोई और भी नाम है? तो कहा गया, या इमाम, इस जमीन को ज़मीन शत्तपुरा भी कहते हैं। इमाम ने फिर पूछा, अल्लाह इस्मुन आखर, आया कि क्या इस जमीन का एक और भी नाम है? तो आखिर में लोगों ने कहा, युक़ालु लहा करबला, इस जमीन को ज़मीन करबला भी कहते हैं, इस जमीन को ज़मीन करबला भी कहते हैं। तो इमाम ने अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास, हमारी मंजिल आ गई, अब खैमा नज़र करो, बच्चों को बिठाओ, औरतों को जो है बिठाओ। इमाम ने, अब्बास ने इमाम के हुक्म से तमाम बच्चों को, तमाम औरतों को उतारा, जो घोड़ों से, उनकी सवारियों से उतारा। जब आखिर में सानिया ज़हरा के नबी को बना उतरी ना, जमीन से करबला पर उतरी, अचानक एक गर्दों को बाहर उठा, एक अचानक गर्दों को बाहर उठा और ज़ैनब को बुला कर सर पर वो गर्दों को बाहर काट दिया। ज़ैनब को बुला घबराई, फौरन फिज़ा को हुक्म दिया, फिज़ा, मेरे भाई को बुलाओ, जल्दी मेरे भाई को बुलाओ। फिज़ा खातून गई, फिज़ा खातून गई, अबा अब्दुल्लाह हुसैन के पास जाकर कहा, या हुसैन, आपकी बहन औलिया को बुला रही है। अबा अब्दुल्लाह हुसैन अपने बहन के पास आ गए। बहन के पास आकर कहते हैं, बहना क्या मसला है, क्या बात है? तो कहती है, भैया क्या वजह है, ये कैसी जमीन है, जब मैंने जमीन पर कदम रखा तो मेरा दिल घबरा जाता है, मेरा दिल घबरा जाता है। एक गर्दों को बार उठा, एक गर्दों को बार उठा, तमाम गर्दों को बार मट्टी मेरे सर पर पड़ी है। या हुसैन, भैया क्या माजरा है? तो इमाम ने फरमाया, बहन सब्र करो, तो फिर करो, यहाँ हमारी मंजिलें होंगी, यहाँ हमारी कब्रें होंगी, यहाँ हमें
शहीद होना पड़ेगा। इमाम ने अपनी बहन को तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद बनी असद के लोगों को बुलाया, जो वहाँ के मकामी लोग थे, जिनकी जमीनें थी, उनको बुलाया और बुला के कहा, ए बनी असद के लोगों, ये जमीन मैं तुमसे ले रहा हूँ, क्या मुरब्बा मील जमीन मैं तुमसे ले रहा हूँ। ये जमीन मुझे पसंद आ गई है, ये जमीन मुझे पसंद आ गई है। यहाँ हमारी कब्रें होंगी, यहाँ जमीन हमें फरोख्त करो। कई लोगों ने, बनी असद के लोगों, ठीक है आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से सुना है ये जमीन बला की जमीन है, ये जमीन बला की जमीन है, मुसीबत की जमीन है, रंगी देने वाली जमीन है। लिहाजा जो है आप न जाए, यहाँ से आगे चले जाए, किसी और जमीन पे चले जाए। इमाम ने फरमाया, ए बनी असद के लोगों, हुक्म इलाही है, मसलात इलाही है, हमें यहाँ रहना पड़ेगा। तो इमाम ने 4 मुरब्बा मील जमीन 60,000 दिरहम में ले ली, लेकर उनको दोबारा बख्श दिया। दोबारा उनको हिब्बा करके 3 वसीयतें की। बस आखिरी मसाइल के जो है, सबसे पहली वसीयत ये है, बनी असद के लोगों, यहाँ ज़राअत नहीं करना, ये जमीन पे ज़राअत नहीं करना, ये मैं तो को दे रहा हूँ। यहाँ हमारी कब्रें बनेंगी, हमारे ज़वार आएंगे, मेरे ज़ाहिर आएंगे। यहाँ 3 दिन उनको मेहमान रखना, उनको खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, यहाँ 3 दिन तक। ये वसीयतें करने के बाद बनी असद के औरतों को बुलाया, मेरी बहनों, इमाम अलैहिस्सलाम ने बनी असद की औरतों को बुला कर कहा, ए बनी असद की औरतों, मैं भी तुम्हारे बेटी ज़हरा का बेटा हुसैन हो। अगर तुम्हारे मर्द या जिनके जुल्म से हमें दफन करने ना आए तो तुम आना और हमें दफन करना, तुम्हारे दफन करना। ये कहने के बाद इमाम ने फिर बच्चों की तरफ गए। इमाम ने बच्चों से, बनी असद के बच्चों से फरमाया, ए बनी असद के बच्चों, मैं भी तुम्हारी तरह बच्चा था और मेरे भी बच्चे हैं। जब तुम्हारे माँ बाप इतने खौफ से, इतना ज्यादा खौफ से हमें दफन करने ना आए तो तुम खेल कूद के बहाने आ जाना, आकर जो है मुट्ठी भर मट्टी हमारी लाश पर अंदर डाल देना और हमारी लाश को दफन करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اللهم زدنا إيمانا وتسليما. بارك حضرات محمد ہمارے سارے عبادت کو مبارک قبول فرما، ہمارے مشکلات اور پریشانی کو دور فرما، ہمارے کی مشکلات ہیں تمام کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرما، اور جو کورونا وائرس سے اور دنیا بھر میں جو لوگ مبتلا ہیں تمام کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرما، اور دنیا بھر میں جو لوگ اس وائرس میں مبتلا ہے اسپتالوں میں تمام کو سب کو شفا کے نصیب فرما، اور آپ تمام مومنین جو یہاں رہتے ہیں اگر کسی نے دعا کے لیے کہا ہو، کوئی مریض ہیں اسپتال میں ہیں گھروں میں ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں تمام دام سے بیانا میں کھن کن دام سے معاشر لو پاسو شر مدینہ معاشر لو پاسو مدینہ مدینہ چھو سنگے موکر بلالا شربنا چھو سنگے موکر بلالا
شربانا تھن تو اٹھ بگوا مدینہ ماتم سارا سو شہر مدینہ ماتم سارا سو شہر مدینہ شافستب بیانا چھو سے گل خوشے شافستب بیانا چھو سے گل خوشے ماتم سارا سو شہر مدینہ ماتم سارا سو شہر مدینہ ماتم سارا سو شہر مدینہ جو منایا وہ امام یولے جو منایا وہ امام یولے نا ڈولو پاسو شہر مدینہ ڈولو پاسو شہر مدینہ اپنی چادر کا سائے دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بیتی تجھ سے چاہے تو جا